السلام علیکم بچوں، ہم نے جہاں سے اپنا سبق چھوڑا تھا، ہمارا چیپٹر تھا ایمانیات اور عبادات، اس کا ہم جو ہے آدھا حصہ پڑھ چکے تھے، پیج نمبر 11 اور 12۔ آج ہم جو ہیں پیج نمبر پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 13۔ اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے آج انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان۔ نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اس کی جمع رسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ ہر نبی نے اپنے خاص زمانے، خاص قوم، قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہی ہوئی باتیں ہیں، اور سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جو انہوں نے جو طور طریقے اسلامی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے بندوں کو خود کر کے دکھائے۔ ان باتوں پر یقین رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت یعنی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مطلب ہے، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ یہاں پر نبوت نبی بنانا یا دوسرا نبی کا آنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہے وہ آخری کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ قرآن مجید سے لوگ قیامت تک یہ انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل کی قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نبوت مجھے ملی ہے یا میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے وہ شخص، اور وہ اسلام سے خارج ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس اگلا ہمارا ٹاپک ہے آخرت پر ایمان۔ جو عقائد میں جو ہمارا 5واں عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ کہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکے گا، یعنی اللہ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب اور وزن ہوگا۔ وزن کے حساب سے ان لوگوں کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ وزن کرے گا ترازو میں، کہ جس کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کو جنت ملے گی، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہو گئے نیکیوں کے بدلے میں تو اس کو سزا ملے گی، یعنی اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جس کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت میں ہونے والے حساب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، تاکہ ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں۔ تقدیر پر ایمان۔ اگلا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اس بات پر ایمان لانا کہ ہر خیر و شر، یعنی اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان، بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تقدیر یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اچھائی، برائی، نفع، نقصان، بیماری، شفا، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہے ہمارا، وہ ہے موت کے بعد زندہ ہونا، یعنی مرنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ جب ہم ایک دفعہ قیامت کا دن ہو جائے گا اور آخرت جو ہے دن گزر جائے گا، سب انسان، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ ایک سور پھونکی جائے گی اور تمام انسان جو ہیں جو مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔
میں نے آپ کو اس چیپٹر میں، یہ ہمارا چیپٹر یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، اس میں میں آپ کو دوبارہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ضروری باتیں ہیں اس کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ہمارا جو ہے ایمانیات اور عبادات کا ذکر تھا، جس میں ایمان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ایمانیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانیات ایمان سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک سچے دل سے کسی بات پر یقین کرنا اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ زبان سے ہم ایسے اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اپنے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے جو کچھ نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، پھر فرشتے بنائے، کتابیں الہامی جو نازل کی اور نبی نازل فرمائے جو دنیا ہر قوم پر، تاکہ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور قیامت کے دن آخرت پر ایمان، مرنے پر ایمان، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یہ عقائد ہیں۔ ان عقائد کو ماننا اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسی میں ذکر کیا تھا عبادات کا۔ عبادات میں کون کون سی چیزیں آتی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ ارکان اسلام، وہ 5 ارکان جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر لازم قرار دیے ہیں کہ جس کو اگر ہم نہ مانیں اور پورا نہ کریں تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اس میں ایمان کے بعد ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو ہر انسان پر سال میں اور اس کو پورا کرنا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور یہ ارکان ایسے ارکان ہیں جیسے کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ پلرز کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان 5 چیزوں پر کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم عبادات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں یہ ارکان اسلام کے بعد تھے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جو اللہ کے ہم پر ہے، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تقدیر لکھی ہے اور ہمارے ساتھ جو اچھائی برائی جو کچھ ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقت نماز پڑھیں اور اس کی عبادت کریں، اور ہمارے اخلاقیات، معاملات جو دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے رشتے آتے ہیں، جس میں پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، اور مسافر ہیں، اور یتیم ہیں، بیوہ لوگ ہیں، ایسے بہت سارے رشتے ہیں، حقوق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، یہ ہماری عبادات میں شامل ہیں اور ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایمانیات کے بعد ایک اور میں آپ کو اہم بات بتاتی چلوں، ہمارا یہ جو چیپٹر تھا اس میں سب سے اہم بات تھی عقیدہ۔ عقیدہ میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ہے اسلام کے وہ 7 بنیادی عقائد جس کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا، ان بنیادی عقائد کو سمجھنا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد سچے دل سے اس پر ایمان لانا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور عقیدہ رکھنا ہم مسلمانوں کا جو ہے اہم اور ضروری عمل ہے۔ جب تک ہم ان 7 باتوں پر جن کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، ان بنیادی 7 عقائد کو سمجھیں گے نہیں، ان کو دل سے نہیں مانیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم جو ہے ان 7 باتوں پر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ان میں جو ہے کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان۔ الہامی کتب یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ 4 کتابیں جو انہوں نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی۔ انبیاء اور رسل پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نبی اور رسول بھیجے ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان یعنی ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا شروع ہوگی جس کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان یعنی ہماری اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اس کے بعد 7واں عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تمام مخلوق جو سالوں کروڑوں سال پہلے مری ہے
اور قیامت کے دن جب فرشتہ سور پھونکے گا تو وہ سب مر جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکنے پر تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے اپنے اعمال کا حساب کتاب ہے۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارے اس چیپٹر میں ہماری ایمانیات اور عبادات کا ذکر تھا اور عقیدے کا ذکر تھا، جس کو ہم نے مانا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اگلے کے لیے نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہم اپنا جو ہے سبق سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔